بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج کا جو موضوع ہے کہ نفرت گناہ سے کیجیے، گناہ گار سے نہیں۔ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے اور وقتاً فوقتاً گناہ کرتا رہتا ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس گناہ گار کی اصلاح کرنے کے بجائے اس سے بے رخی اور بیزاری اختیار کی جاتی ہے اور اس سے محبت کے بجائے نفرت کی جاتی ہے، حالانکہ نفرت تو اس گناہ سے کرنی چاہیے تھی کہ جو گناہ ہو کر رہا ہے۔ محترم سامعین، جب آپ اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ فلاں شخص گناہوں میں مبتلا ہے، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھا اور پھر اس سے لا تعلق ہو گئے اور نفرت کی چنگاری نے دل میں جنم لیا، حقارت کا جذبہ اور دل میں بیزاری کی ہلکی سی خلش رہ گئی، یقیناً وہ گناہ گار انسان اپنے کیے کی سزا ضرور پائے گا، اور آپ بھی جو اچھے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یقیناً آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے گناہوں میں مبتلا دیکھا اور جس کے بارے میں حقارت کا جذبہ دل میں محسوس کر رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ٹھیک ہے کہ آپ دل میں ہلکی سی خلش لے کر اس سے بے تعلق ہو جائیں اور بغیر کسی حق کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا؟ محترم سامعین، دین تو سراسر خیرخواہی کا اور بھلائی کا نام ہے کہ جس شخص کو آپ نے گناہوں میں مبتلا دیکھا اور پھر اس سے لا تعلق ہو کر اور اس سے اپنا دامن بچا کر خود کو محفوظ سمجھ کر یہ اطمینان کر لیا کہ کل اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گا تو کہہ دوں گا کہ میرا تو اس گناہ گار سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہ تھا، میں نے تو اس گناہ گار کے شر سے خود کو محفوظ کیا تھا۔ کیا گناہ گار کا آپ پر اتنا ہی حق ہے؟ نہیں میرے بھائیو، گناہ گار کا آپ پر اس سے بھی زیادہ حق ہے، کیونکہ آپ باشعور ہیں اور وہ غافل ہے۔ آپ دین کا علم رکھنے والے ہیں اور وہ دین کا علم نہیں رکھتا۔ آپ آخرت کی فکر کرنے والے ہیں اور وہ آخرت سے بیزار زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو صالح ماحول اور تربیت یافتہ لوگ میسر ہوئے ہیں، جبکہ اس کو یہ سب کچھ میسر ہی نہیں، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ اس کا دل نیکی کی طرف راغب ہو۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ کے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ دین کا داعی بن جائے، نیکی کا علمبردار بن جائے، بدی کو ٹھکرا دے اور معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بن جائے، معاشرے میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے؟ محترم سامعین، جب معاشرے میں عام لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور باشعور لوگ اپنی ذات اور اپنی گھر کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ گناہ اور رب کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو، پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور جب پورا معاشرہ اور پوری بستی گناہوں کا دندہ کرتی ہے تو پھر رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور وہ سب لوگ کہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو گناہ تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن دوسروں کے بھی نہیں روکتے، سب کے سب عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اس لیے دیکھیے کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر آپ کو کوئی پڑوسی اس گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کی فکر کریں، اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کا یہ پڑوسی آپ پر خیانت کا الزام لگا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ کر اللہ کے دربار میں اس پر خیانت کا الزام لگائے گا۔ وہ پڑوسی کہے گا کہ اللہ رب العزت تیری عزت کی قسم، میں نے اس کے اہل و عیال اور اس کے مال میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ پھر وہ فریادی کہے گا کہ اللہ یہ سچ کہتا ہے، مگر اس نے یہ خیانت کی ہے کہ اس نے مجھے گناہوں میں مبتلا دیکھا تھا اور میری اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، مجھے گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس لیے محترم سامعین، پہلے اپنے آپ کو بدلیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کیجیے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے بجائے اللہ کی رضا کے پیچھے چلائیے، اپنے آپ کا تزکیہ کیجیے، اپنے آپ کو پاک کیجیے، اپنے دل کو پاک کیجیے، پھر اس کے بعد معاشرے میں نکلیے، معاشرے کی اصلاح کیجیے، معاشرے کی تربیت کیجیے، معاشرے کو نیکی کا علمبردار بنائیے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ نفرت ہمیشہ گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں، کہ نفرت ہمیشہ جرم سے کی جاتی ہے، مجرم سے نہیں، کہ نفرت ہمیشہ بدی سے کی جاتی ہے، بد سے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔